آج تک اس آیت کی تفسیر میں، اس کے ضمن میں جو گزارشات، جو معروضات پیش ہوتی رہیں وہ یہ کہ نجران کے عیسائیوں کا وفد مدینہ پہنچا، رسالت مآب سے ایک بحث کی، اور بحث کرنے کے بعد آخر رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ انہیں مباہلہ کے لیے بلائیں۔ عیسائیوں کی طرف سے وہ پادری چلے گئے اور یہاں سے رسول اکرم سیدہ کونین امیر المومنین اور حسنین کریمین چلے گئے۔ اگر آپ کی تھوڑی توجہ مکمل مجلس پہ ہو تو میں مباہلے کا ایک نیا انداز آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ یہ جو نجران کے عیسائی آئے تھے، یہ مکمل 70 پادریوں پہ مشتمل ایک وفد تھا، جس کی سربراہی 2 پادری، ایک جو رتبے کے اعتبار سے مشہور تھا اور ایک دوسرا جو پیسے کے اعتبار سے مشہور تھا۔ یہ دونوں سردار ان 70 پادریوں کی سرپرستی کر رہے تھے۔ جب یہ مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان کے بدن پہ ریشمی لباس اور گلے میں سونے کی زنجیریں تھیں۔ جب رسالت مآب کے پاس یہ مسجد نبوی میں آئے تو رسالت مآب نے چہرہ دیکھ کے رخ پھیر لیا۔ یہ باہر گئے اور انہوں نے جا کے صحابہ سے کہا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ تمہارا نبی بڑے اخلاق کا مالک ہے، لیکن اس نے تو ہمیں دیکھ کے چہرہ ہی پھیر لیا۔ مسلسل 2 دن یہ جاتے رہے اور 2 دن مسلسل رسالت چہرہ پھیرتی رہی۔ تیسرے دن جب یہ واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے تو مسجد کے کونے سے وہ اٹھا جو رسالت کے مزاج کو سمجھتا تھا۔ اس نے انہیں کہا کہ تمہیں رسول کے دہلیز پہ جانے کا طریقہ نہیں آیا؟ سادگی پسند نبی ہے، مرد پہ سونا حرام ہے، اپنے بدن سے یہ لباس اتارو، سادگی اختیار کرو، رسول کے پاس جاؤ۔ یہ رسول اکرم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور بارگاہ میں پہنچ کے کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی قبولیت اور اسلام کی شہرت دیکھ کے یہاں آئے ہیں، ہم آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتے ہیں۔ رسالت مآب نے کہا پوچھئے۔ انہوں نے کہا پہلا سوال یہ ہے، آپ کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ رسالت مآب نے فرمایا کہ عیسیٰ اللہ کا نبی تھا، آیت اللہ ہے، بطول زادہ ہے۔ انہوں نے کہا اس کے علاوہ؟ فرمایا اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ عبداللہ نہیں ابن اللہ ہے، اللہ کا بندہ نہیں، اللہ کا بیٹا ہے۔ رسالت مآب نے کہا تمہارے پاس اس دعوے کی دلیل؟ تمہید میں آپ میرا ساتھ دیں گے؟ میں تھوڑا مباہلے کا پس منظر پڑھوں، پھر ایک نیا انداز مباہلے کا سنوں۔ رسالت مآب نے کہا تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے؟ انہوں نے کہا دلیل یہ ہے کہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے۔ رسالت مآب نے فرمایا اگر بغیر باپ کے آنا اللہ کا بیٹا ہونے کی دلیل ہے تو پھر اللہ کے بڑے بیٹا آدم کو ہونا چاہیے، جس کی ماں بھی نہیں تھی۔ رسالت مآب کی اس دلیل کے بعد وہ خاموش ہوئے اور مزید بحث جاری ہو گئی۔ رسالت مآب مسلسل قرآن کی آیتیں پڑھتے رہے۔ یہاں جبریل نے آ کے رسالت کے قدموں پہ اپنے پرمس کیے، کہا کہ وہ درود بھی بھیج رہا ہے اور سلام بھی بھیج رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے فقل، کہہ دیجئے، نَدْعُ أَبْنَانَا، انہیں کہے کہ یہ بیٹے لے کے آئیں، عورتیں لے کے آئیں اور نفس لے کے آئیں۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجَّلْ لَعْنَةَ اللَّهِ الْكَاذِبِينَ، پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب رسالت مآب یہاں سے اٹھے اور سیدھے سیدہ کی دہلیز پہ گئے۔ اب یہاں پہ مباہلہ کا اور حدیث قصہ، ان دونوں کا تعلق ایک ہی دن سے ہے۔ میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، یہ جملہ میرے موضوع کی اب ابتدا ہے۔ حدیث قصہ اور مباہلہ یہ ایک ہی سلسلے کی کڑی ہے۔ 3 دن رسول مسلسل وہاں بحث کرتے رہے۔ 3 دن رسول سیدہ کے گھر نہیں آئے۔ جو روزانہ آیا کرتے تھے وہ 3 دن نہیں آ سکے، اس لیے کہ عیسائی بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں اور نبی ان سے بحث کر رہے تھے۔ جب 3 دن رسول نہیں آئے تو اب حدیث قصہ جو سارے پڑھتے ہیں، قاری ہیں حدیث قصہ کے، حدیث قصہ کا پہلا جملہ یہ ہے کہ جابر بن عبداللہ روایت کرتا ہے کہ بی بی کہتی ہیں کہ چند دنوں بعد رسول میرے گھر آئے، فی بعض الایام، بعض الایام سے مراد یہ ہے کہ نبی اتنے دن اس لیے نہیں آئے کہ نبی عیسائیوں سے
بحث کر رہے تھے. نبی نے آگے سیدہ سے رشتے درکار کیے کہ مجھے بیٹا چاہیے, مجھے عورت چاہیے, مجھے نفس چاہیے. اب یہاں پہ میں پہلا نتیجہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کروں کہ ہمیں تاریخ نے یہ بتایا کہ اسلام کی طرف سے یہ گئے, یہ نہیں بتایا کہ ادھر سے کون آیا تھا. میں پھر لفظ کہنے لگا ہوں, اسلام کی نمائندگی کرنے کے لیے رسول گئے, علی گئے, حسنین گئے, سیدہ گئی. عیسائیوں کی طرف سے کون آیا تھا؟ کیونکہ مقابلہ ہمیشہ ہم پلہ کا ہوتا ہے. مناظرہ, مشاعرہ, مقاتلہ, یہ سارے ایک لفظ ہیں. آپ کسی جگہ پہ مناظرے کے لیے کسی کو دعوت دیں, وہ مناظرے کے لیے آئے, اس کے سامنے 6 سال کا بچہ بیٹھ جائے تو وہ مناظرہ نہیں, کیونکہ علم برابر نہیں. میدان میں ایک مجاہد آئے, اس کے مقابلے میں ایک بچہ آئے تو مقاتلہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وزن برابر نہیں. اب یہاں پہ مباہلہ ہے. مباہلہ اس بات کی ہم سے تصدیق چاہتا ہے کہ اگر ادھر سے سیدہ آئیں تو ادھر سے عیسائیوں کی عورتیں نہیں آئیں, کیونکہ اگر عیسائیوں کی عورتیں آتی نبی کبھی بھی سیدہ کو نہ لے کے آتے. اگر عیسائیوں کے پادری آتے نبی کبھی بھی علی کو نہ لے کے آتے. اب یہاں پہ جب آپ نے ممبر سے ذاکرین سے خطبہ سے پوچھا کہ وجہ کیا تھی, نبی انہیں کیوں لے کے گئے, انہوں نے کہا جی وجہ یہ تھی کہ آج سچے چاہیے تھے اس لیے رسول انہیں لے کے گئے. میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا توہین نہ کرنا اہل بیت کی, نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں تھی. اگر نبی کو صرف سچے چاہیے تھے تو نبی کے گھر میں ابو ذر جیسا سچا تھا, جس کے بارے میں نبی کی حدیث ہے اس سے زیادہ سچا نہ زمین نے اٹھایا نہ آسمان نے سایہ کیا. نبی کو سچی عورت چاہیے تھی تو گھر میں فضا تھی. نبی کو سچا مرد چاہیے تھا تو گھر میں سلمان تھا. جو کام نوکر کرتے تھے سردار کیوں گئے؟ صرف وجہ یہ بنی تھی کہ عیسائی پادریوں نے کہا تھا کہ ہمارے نزدیک عیسیٰ سے بہتر کوئی نہیں, مریم سے افضل کوئی نہیں, روح القدس یعنی کہ جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں. عیسائی ان 3 عقیدوں کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں عیسیٰ سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا, مریم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا, جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں. اسی لیے عیسائیوں کے ہاں آج بھی صلیب کا نشان ہے. صلیب 3 سمتوں کا تعین کرتی ہے کہ ان کے ہاں 3 جہتیں ہیں, عیسیٰ, مریم, جبریل. عیسیٰ, مریم, جبریل. انہوں نے نبی سے کہا عیسیٰ سے افضل کوئی نہیں, مریم سے بہتر کوئی نہیں, جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں. نبی قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا یا خدا نے کہا قرآن نہ سنا. انہیں کہا پھر ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح. یہ مریم لے کے آئے ہم زہرا لے کے آتے ہیں, یہ عیسیٰ لے کے آئے ہم حسنین لے کے آتے ہیں, یہ جبریل لے کے آئے ہم استاد جبریل لے کے آتے ہیں. انہیں کہ اگر ایسے ہے تو بھی ایسے ہی صحیح. تو جو ہے میری بات کی جانب صلوات سارے حضرات مل کے بلند. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان عامر المؤمن ومنتظر, اشہد ان عامر المؤمن. حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح, حی علی خیر العمل. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ,
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہم جل قریب اور بشکر و بسار و رزق اور مواد ابرار واجعل عند قبر نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات سارے حضرات مل کے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ موضوع کے ساتھ متصل ہے سرکار. یہ مریم کو لے کے آئے, ہم سیدہ کو لے کے آتے ہیں. مباہلہ ہوگا کردار کا کردار کے ساتھ. ان کے نزدیک جو معتبر ہیں یہ انہیں لے کے آئے ہیں, ہمارے نزدیک جو معتبر ہیں ہم انہیں لے کے آئے. یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, ہم ایسے کردار ان کے سامنے لے کے آئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو پھر عیسیٰ نہ ہوتا. اب تفسیر قرآن کہتی ہیں کہ جب عیسائی پادری مباہلہ کے میدان میں ادھر سے نبی پنجتن کو لے کے چلے, عیسائی مباہلہ میں تھے, ابو الحارث ان کا سردار رسول کا انتظار کر رہا تھا. جو ہی رسول یہ پنجتن کا قافلہ لے کے مدینہ کی گلیوں سے نکلے, عیسائی پادری نے آتا ہوا نور دیکھا. نور کا دیکھنا تھا, اس نے 70 پادریوں سے کہا فاسجد, فوراً سجدہ کرو. انہوں نے کہا کس بات پہ؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کون آ رہا ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے اگر ان میں کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کے پیچھے آ رہی ہے. مجھے یہ خبر نہیں کہ ان میں مستور کون ہے. اگر مستور ہے تو مریم پیچھے ہے, اگر مرد ہے تو عیسیٰ پیچھے. فوراً سجدہ کر لو. اس سے پہلے کہ اگر یہ یہاں پہنچ گئے, اگر یہ یہاں پہنچ گئے تو یہ جو پہاڑ پیچھے ہے اس نے ان کے آنے کا انتظار نہیں کرنا, یہ ہمارے اوپر آ جائے گا. اب یہ آیت کا پہلا ٹکڑا آگے خدا کہتا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اب اتنا ذمہ دار مجمع مجھے بول کے بتائے, وہ اللہ عالم الغیب ہے؟ بے شک ہے. کیا اسے نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی؟ پتا تھا یا نہیں پتا تھا؟ تو جب پتا تھا پھر اس نے لعنت بھیجی کیوں؟ جب اسے پتا تھا کہ انہوں نے بحث ہی نہیں کرنی پھر اس نے لعنت کیوں بھیجی؟ اس کا مطلب کہ بھیجی کہیں اور ہے. نہیں آپ ساتھ دیں گے تو میں اگلی سطر کہوں گا. خدا نے بھیجی کہیں اور ہے, پہنچانی کہیں اور ہے, آ کہیں رہی ہے, جا کہیں رہی ہے. مجھے کوئی مولوی مسجد کا مفتی مکہ تک بتائے کہ خدا نے آتی ہوئی لعنت دکھائی, پھر یہ نہیں پتا وہ لعنت گئی کہاں, کیونکہ خدا نے کہا جو جھوٹا ہوگا وہ لعنت کو لے کے چلا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ مباہلے کے میدان میں لعنت کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ کوئی ان کے مقابلے پہ آئے اور میں ان کے ساتھ چلی جاؤں, کوئی ان کے مقابلے پہ آئے تو میں ساتھ چلی جاؤں. اس کا مطلب کہ لعنت مباہلے کے میدان میں انتظار کر رہی تھی. عیسائیوں نے کھڑی ہوئی لعنت دیکھ دی, عیسائیوں نے سجدہ کر دیا, عیسائیوں نے جزیہ دے دیا, عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا, عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے. اس کا مطلب عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہیں کیا. تو پھر مجھے وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا جس میں اللہ نے قرآن میں کہا ہو کہ میں لعنت بھیجی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی, میں نے لعنت واپس بلا لی, یا میں نے لعنت کو رحمت کی صورت میں بدل دیا. لعنت بھیجی ہے لیکن گئی کہاں پہ ہے؟ لعنت مباہلے کے میدان میں انتظار کر رہی تھی کوئی ان کے مقابلے پہ آئے. عیسائی سجدے میں گر گئے, عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا, لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا. تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتن میں ایک بی بی ایک دربار میں آ کے کھڑی ہوئی. بی بی نے کہا مجھے میری جاگیر دے. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے. بی بی نے کہا میرا علی گواہ, میرا حسن گواہ, میرا حسین گواہ. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا میں بھی جاگیر لینے نہیں آئی, مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئی.